دوستو 2023 یعنی نیا سال بہت جلد شروع ہونے کو ہے۔ 31 دسمبر یعنی کل ہی کی رات فحاشی، بے حیائی اور عیاشی کی رات بنائی جائے گی۔ رات کے 12 بجتے ہی رقص و سرود، ناچ گانے، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، بائک ریسنگ اور اس کے علاوہ اجنبی مرد و عورت کے آپسی میل جول کا ایک طوفان بدتمیزی کل برپا ہونے کو ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نعرے فضا میں گونجیں گے، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کی جائے گی۔ لیکن یہ مبارکبادی ہے کس بات کی؟ اہل دانش اور عقلمند حضرات اس کو سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عمر کا ایک اور سال گیا، عمر کا ایک اور سال گیا، وقت پھر ہم پہ خاک ڈال گیا۔ تو عقلمند حضرات اس مبارکبادی کو سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہیں۔ غیر مسلم تو اس تہوار کو خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان بھی اس میں برابر کا شریک ہے اور مسلمان بھی جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار کو منا رہے ہیں۔ قرآن حکیم بولتا ہے کہ الیوم اکملت لکم، اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے مسلمانوں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین مان کر کے راضی ہو گیا۔ اب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی جب اللہ نے مسلمانوں کو ایک مکمل نظام دے دیا تو پھر ہم کو دوسرے نظام کی طرف جھانکنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نظام کے نافذ ہو جانے کے اور آ جانے کے بعد بھی مسلمان دوسروں کے نظام کی طرف تاک رہے ہیں اور جھانک رہے ہیں اور دوسرے نظام کی تلاش میں ہیں۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے تہوار میں یا ان کی رسومات میں شریک ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ وہ زبان حال سے یا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو نظام ہمیں دیا ہے اور اس نظام کے اندر اللہ نے خوشی کے جو مواقع مجھے دیے ہیں، یہ خوشی کے مواقع میرے لیے کافی نہیں ہیں۔ عیدین کے موقع پر عید ہے، بقرعید ہے اور اس طرح کے دیگر جو تہوار ہیں مسلمانوں کے، جن موقع پر خوشی منانے کی اللہ نے اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے، تو ایک مسلمان جب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو نظام ہمیں دیا ہے اور اس نظام کے اندر جو خوشی کے مواقع مجھے دیے ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے خوشی کے اور بھی موقع چاہیے اور اس نظام کے اندر، ان اسلامی نظام کے اندر کچھ اور بھی اضافہ ہونا چاہیے، ابھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور گویا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو نظام مجھے دیا ہے اور جس نظام کے اوپر اللہ راضی ہے کہ رضیت باللہ ربا، ایسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو مسلمان جب غیر مسلموں کے تہوار میں یا ان کی رسومات میں شریک ہوتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس نظام سے اللہ راضی ہے میں اس نظام سے راضی نہیں ہوں، مجھے اس کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی تلاش ہے اور ضرورت ہے۔ تو حدیث بولتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے یہ جو ہیپی نیو ایئر جو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے 1 جنوری 1600 عیسوی میں عیسائیوں نے اسکاٹ لینڈ کے اندر منایا تھا۔ تو یہ عیسائیوں کا تہوار اور عیسائیوں کی رسم ہے۔ اب غیر مسلمین یعنی عیسائیوں کی اس رسم میں مسلمان بھی شریک ہو رہا ہے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا شمار بھی، یعنی جو لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایک چیز ہے، اور آپ جب تاریخ کا اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جن موقعوں پر اسلام نے خوشی منانے کی یا کہہ لیجیے کہ مبارکباد پیش کرنے کی اجازت دی ہے، احادیث کے اندر صراحتاً ان کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر عید اور بقرعید کے موقع پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے تھے، اسی طرح سے رمضان کے موقع پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے تھے، اسی طرح سے آپ نکاح کے موقع پر جو دلہا ہوتا تھا اس کو صحابہ کرام مبارکبادی پیش کرتے تھے، اسی طرح سے بچے کی پیدائش ہوتی تھی، پیدائش کے موقع پر صحابہ کرام جو ہے دعا دیتے تھے اور مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ تو جن موقعوں پر مبارکبادی پیش کی جا سکتی ہے ان موقعوں کا ذکر احادیث کے اندر صراحتاً موجود ہے، اور جن مواقع میں خوشی منانے کی یا مبارکبادی پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان تمام موقعوں میں یہ نئے سال کا جو جشن ہے اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، یعنی کہ نئے سال کا جو جشن منایا جاتا ہے اس کا ثبوت پوری اسلامی تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی شروعات تو بتایا کہ 1 جنوری 1600 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے اندر عیسائیوں نے کی تھی، تو عیسائیوں کی ایجاد ہے، ان کی رسم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے صحابہ کرام نئے سال کے موقع پر جشن نہیں مناتے تھے تو کچھ تو کرتے ہوں گے، کیا کرتے تھے اس کی طرف ابھی ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ جس کو ہم نیا سال کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر 2023 جو بھی آ رہا ہے، تو یہ 2023 جو نیا سال ہے یہ ہمارے لیے نیا سال نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، یہ نیا سال انگلش کیلنڈر کے اور انگریزی تاریخ کے حساب سے ہے۔
ہمارا اور مسلمانوں کا جو نیا سال ہے وہ 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا جو نیا سال ہے 1 محرم، اس موقع پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دیکھیے اس کا جواب بھی پھر یہی ہے کہ صحابہ کرام اس موقع پر بھی کچھ نہیں کرتے تھے، یعنی 1 محرم کو یہ نیا سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس موقع پر صحابہ کرام کچھ نہیں کرتے تھے۔ کچھ نہیں کرتے کا مطلب کہ وہ کسی خاص عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس موقع پر۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا کرتے تھے، بہت اگر کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو بس یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرتے تھے نئے مہینے کے یا نئے سال کے شروع ہونے کے موقع پر کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ تو اس سال کو یا اس مہینے کو ہمارے اوپر امن و سلامتی کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ نازل فرما۔ تو بہت اپنے حق میں دعا کا ثبوت ملتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنا چاہیے جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ باقی جشن وغیرہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔